اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ تعویذ، جھاڑ بھونک اور اس کے علاوہ جو دم درود ہے اس کی شرعی حدود کیا ہیں، کون سے دم درود کروانا جائز ہے، کون سے تعویذات جائز ہیں اور کون سے عملیات جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جہاں تک دم درود کا تعلق ہے یا تعویذات کا تعلق ہے تو اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل شرعاً اس کی گنجائش نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ ہر طرح کی کھلی عام اجازت ہو۔ تو شرعی طور پہ اس کی کچھ قیودات ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ اگر کوئی دم درود ایسا ہو جو قرآنی آیات کے ذریعے سے کیا جائے یا احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے کیا جائے، یا پھر اگر کوئی جو ہے وہ صلحاء کے بزرگوں کے اقوال ہوں جن میں شرک نہ ہو، جن کے اندر کسی شرک کا شعبہ نہ ہو، تو اس طرح کے اگر جو ہے وہ عملیات کیے جائیں یا ان چیزوں سے اگر دم درود کیا جائے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی قرآنی آیات سے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ چیز ثابت ہے کہ مختلف مواقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قرآن کے ذریعے سے دم درود کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احادیث کے اندر جو دعائیں مذکور ہیں، ہر موقع محل کی دعا ہے اور کچھ مخصوص چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ وارد ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں تو جائز ہیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ناجائز ہونے کا یا غیر شرعی ہونے کا، تو ایسے عملیات یا ایسے دم درود یا ایسے ورد کہ جن کے اندر جو ہے شرک کا شبہ ہو، ان کے اندر جو ہے وہ شرک پائی جاتی ہو، تو ایسے الفاظ کے ساتھ دم درود کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ایسے ممنوع ہے۔ ایسے ہی اگر کچھ اس طرح کے الفاظ ہوں جو مجہول المعنی ہوں، جن کے معنی معلوم نہ ہوں، اس طرح کی عبارات ہوں، تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ دم درود کرنا ایسے الفاظ کے ساتھ شرعاً ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس میں جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے دم درود کرتا ہے یا جھاڑ بھونک کرتا ہے جو شرعی طریقہ ہے قرآن کی آیات کے ساتھ، یا جو احادیث مبارکہ کے اندر جو مختلف اذکار یا دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے اگر کرتا ہے، تو آیا شرعاً وہ اجرت لے سکتا ہے یا نہیں، یعنی اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ شرعاً اگر وہ اجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اجرت لے سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کام کو جو ہے اجرت بنا کے ایز اے تاجر جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ویسے جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ وہ لیتا ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک عامل بننے کا تعلق ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہیں جتنے بھی عملیات کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اجتہادی ہیں۔ اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ان کا کوئی جو ہے وہ پراپر جو ہے ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر دیکھ لیا جائے تو صحابہ میں پراپر، اگر آپ جیسے آج کل کے عاملین ہیں اور آج کل کے جو عامل ہیں، تو صحابہ کی زندگی میں ایسا کوئی آپ کو مستقل اس طرح کا عامل نہیں ملے گا۔ یعنی یہ جو ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں یا صحابہ کے زمانے میں اس طرح کے عامل نہیں تھے۔ ایون اگر تابعین کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ عامل ایک الگ چیز ہے، دم درود کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو عامل جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ ایک فن ہے، یہ فن سیکھتا ہے اور اس میں جو ہے شرعی قیود کی، شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے،
لیکن اگر اس میں کچھ اس طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہوں، جس میں شرعی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور نہ اس طرح کے عامل کے پاس جانے کی شرعاً گنجائش ہے۔ اسی طرح جو ہے کاہن کے پاس، کاہن یعنی جو لوگ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، سیاروں کے ذریعے سے، ستاروں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے احوال بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی شرعاً ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے حالات دریافت کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہر اس شخص کے پاس جانا جس کی اپنی زندگی کے اندر دین نہ ہو، یعنی وہ اپنی زندگی جو اس کی ہے وہ دین سے دور ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے جائز ذکر اذکار کا، عملیات کا، قرآن کی آیات کا، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کہ قرآن کی جو بعض آیات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر جو ہے انسان کی روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے مستقل جو ہے اس فن کے ساتھ ان کا تو دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا، یعنی اگر وہ جس طرح کے آج کل عامل ہیں اس طرح کے تو وہ عامل نہیں تھے، لیکن بسا اوقات جو ہے وہ موقع در موقع تعویذ دے دیا کرتے تھے قرآنی آیات سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ مستقل عامل نہیں تھے، لیکن وہ جو ہے بسا اوقات تعویذ دے دیتے تھے۔ اسی طرح رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جب ان کے پاس کوئی اس طرح کا شخص آتا تو وہ اس کو تعویذ دے دیا کرتے تھے، لیکن یہ مستقل اس کے اندر پڑے نہیں تھے، مستقل یہ ان کا کام نہیں تھا۔ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آ جاتا اور مجبور کرتا تو وہ ان کو تعویذ دے دیا کرتے تھے۔ تو اس میں اگر قرآنی آیات کے ذریعے سے دم درود کیا جائے یا احادیث مبارکہ کے اندر جو ذکر اذکار وارد ہوئے ان کے ذریعے سے دم درود کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جہاں پہ شرک کا شبہ ہو اور شرک یا الفاظ کے ساتھ اس طرح کا کرنا یا ایسے الفاظ کے ساتھ جو مجہول المعنی ہوں تو شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔